الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہمارے اصول قرآن جاری ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد 3 مقاصد ہیں اور آخر میں ایک تتمہ۔ ہم اپنے اصول قرآن کا اجمالی خلاصہ بار بار بیان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ خلاصہ طالب علموں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ان اصول کے ذریعے درس قرآن کا فہم اور اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور درس قرآن میں یہ اصول بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے طالب علموں کے لیے ان اصول کا ذہن نشین کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم نے مقدمے کی بحث ختم کر لی تھی، اس کے بعد 3 مقاصد شروع کیے تھے، اور 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد ہمارا شروع تھا۔ پہلے مقصد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ مقاصد ہیں جن کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ 8 قسم کے مقاصد ہیں: توحید و رسالت، صدق کتاب، ایمان بالآخرہ، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم و آداب۔ تو توحید کی بحث ہم نے ختم کر لی تھی، اور پچھلے دروس میں رسالت کی بحث بھی ہم نے پوری کر لی تھی۔ آج کے درس میں ہم صدق الکتاب یا صدق القرآن کی بحث شروع کریں گے، یعنی قرآن کریم حق اور سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کو خود قرآن کریم نے بھی بہت واضح کیا ہے۔ مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ بھی اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی۔ پھر اس مقصد کے لیے ایک پوری سورۃ القدر قرآن کریم کی عظمت و صداقت پر ہے۔ سورہ مزمل میں تلاوت کی ترغیب ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی طرح دیگر صورتوں میں، جیسے کہ ذوات الراء صورتوں میں، ذوات الراء صورتیں انہیں کہتے ہیں جن کے شروع میں الف لام را یا الف لام میم را وغیرہ آتا ہے۔ تو ذوات الراء صورتوں میں بھی قرآن کریم کی صداقت اور عظمت کا بیان ہے، جیسے کہ سورہ رعد اور سورہ حجر وغیرہ میں ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، سورۃ الحجر پہلی آیت۔ اسی طرح سورۃ الرعد پہلی آیت میں ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ تو ان صورتوں میں صدق قرآن کا موضوع وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں یہ موضوع یعنی صدق قرآن کا موضوع مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ علماء نے اس کے بہت سے طریقے لکھے ہیں، لیکن ہم یہاں پر چند طریقے بیان کریں گے۔ چند اہم اور بنیادی طریقے ہم یہاں پہ بیان کریں گے، سارے طریقے ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم نے صدق قرآن کا موضوع مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معجز کتاب ہے۔ معجز کتاب کیسے ہے؟ کہ اس میں اعجاز ہے۔ اعجاز کا کیا مطلب؟ کہ اس کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ انسان اور جنات کوئی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کی مثل مضامین نہیں لا سکتا۔ اس کی جو ترتیب ہے اس کی مثل کوئی ترتیب نہیں بنا سکتا۔ مثال کے طور پر اس میں غیب کی باتیں بیان ہیں، تو کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی کتاب لکھے اور اس میں غیب کی باتیں لکھے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، چھوٹی سی بھی کتاب لکھے تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیوں سے پر ہوتی ہے۔ 30 سپاروں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور 23 سال میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔
لیکن اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں۔ انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو جب وہ کوئی پہلی بات لکھتا ہے اور کچھ سال بعد اگر اس کتاب کی تکمیل کرتا ہے تو اس سے پچھلی باتیں بھول چکی ہوتی ہیں اور اس کی کچھ متضاد باتیں وہ بعد میں لکھ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ معجز کتاب ہے، لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی کوئی مثل لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ 23 نمبر آیت میں یہ فرمایا۔ یہی مضمون 5 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، بنی اسرائیل اور طور میں۔ تو قرآن پاک کی صداقت بیان کرنے کا یہ ایک طریقہ کہ یہ کتاب معجز کتاب ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے انزال، تنزیل اور وحی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں قرآن پاک کے انزال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف 57 دفعہ کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، تو یہ انزال کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح تنزیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف 16 دفعہ کی گئی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ انزال اور تنزیل کا فرق اہل علم اور طلبہ کرام جانتے ہیں۔ وحی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کریم میں 37 دفعہ کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف 3 نمبر آیت میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو یہاں پر وحی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ سورۃ النساء 163 نمبر آیت میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور جس طرح ہم نے آپ سے پچھلے انبیاؤں کی طرف وحی کی، تو اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، یعنی یہ قرآن ہم نے آپ کو وحی کیا۔ تو اس میں وحی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک طریقہ اور اس کا بیان۔ صدق قرآن کا تیسرا طریقہ، قرآن کریم کے خوبصورت اسماء و صفات کا ذکر۔ تو قرآن کریم میں جیسا کہ ہمارے مقدمے میں یہ بات گزر گئی، ہم نے وہاں پر قرآن کریم کے 75 نام ذکر کیے تھے جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ تو یہ 75 نام ذکر کرنا یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کے بیان کا ایک طریقہ ہے۔ یہ 75 خوبصورت اسماء و صفات قرآن کریم کی شرافت اور اس کی عظمت اور صدق پر دلالت کرتے ہیں۔ صدق قرآن کے بیان کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے، یعنی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی تغییر اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سورۃ الحجر 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا امتیاز ہے اور اس کا اعجاز ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تورات اور انجیل، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کے ذمہ لگائی تھی۔ تو ایک حد تک انہوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن پھر اس میں تبدیلیاں اور اضافے اور کمیاں ہو گئیں۔ تورات کے بھی آپ کو مختلف متعدد نسخے ملیں گے اور ہر نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف ہوگا۔ اسی طرح انجیل کے بھی مختلف نسخے ملتے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے بدل ہے، لیکن پوری دنیا میں قرآن پاک کے آپ
اگر لاکھوں نسخے بھی جمع کر لیں تو سب ایک ہی ہوں گے، ایک حرف کی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ قرآن پاک کی صداقت کے بیان کا ایک طریقہ۔ صدق قرآن کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تبلیغ اور تلاوت فرض کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کتاب جو شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے، جو کتاب دی گئی ہے، جو شریعت دی گئی ہے، اگر آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچائی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ اسی طرح اس کی تلاوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ تو اس آیت میں قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے۔ صدق قرآن کا چھٹا طریقہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یعنی یہ کتاب ایک قانون ہے اور اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ سورۃ المائدہ 48 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ساتواں طریقہ جو کہ قرآن پاک کی صداقت کا قرآن کریم میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائک اور سابقہ انبیاء اس کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں، ملائک بھی اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور پچھلے انبیاء جتنے گزرے ہیں وہ بھی اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ النساء 166 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب کے بارے میں جو آپ کی طرف نازل کی، کہ انزلہ بعلمہ۔ پھر فرمایا والملائکۃ یشہدون، کہ ملائکہ بھی اس کتاب کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح سابقہ انبیاء بھی اس کتاب کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ القصص 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ۔ ایک طریقہ قرآن کریم کی صداقت کے بیان کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب دیگر آسمانی کتب کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، ان کے ساتھ موافق ہے۔ یعنی یہ کتاب اس لیے بھی سچی کتاب ہے کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں سے موافق ہے اور یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا سورۃ البقرہ 41 نمبر آیت میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ قرآن پاک کی صداقت کے بیان کا۔ نواں طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اور اس کی آیات کے فوائد اور حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے بھی سچی کتاب ہے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں، اور قرآن پاک میں اس کے بہت سے فوائد اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ایک فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ سورۃ الانفال 2 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات زَادَتْهُمْ ایماناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم ایمان کی زیادتی کا سبب ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا ایمان قوی ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا 124 نمبر آیت میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ ایمان والوں کا اس قرآن کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے۔
ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا قرآن پاک کا کہ اس کی وجہ سے لوگ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں، جیسے کہ فرمایا سورہ ابراہیم 1 نمبر آیت میں، کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ شرک و کفر اور بدعت اور نفاق کے اندھیروں سے انسان نکل کے توحید کی اور ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ قرآن کریم کا یہ ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے مومن اپنے موقف پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سورۃ النحل 102 نمبر آیت میں فرمایا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، کہ نازل کیا ہے اس کو جبریل امین نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ پھر بعد میں فائدہ بیان کیا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط ہو جائیں، ثابت قدم ہو جائیں اس سے ایمان والے، وہدن وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک فائدہ اس کا یہ بیان کیا کہ یہ تقوی کا سبب ہے، اس کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورہ بقرہ 187 نمبر آیت۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے سوچ و فکر پیدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ 219 نمبر آیت، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیات اس لیے واضح فرماتے ہیں تاکہ لوگ اس میں سوچ و فکر کریں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت ملتی ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ 221 نمبر آیت۔ اسی طرح فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، کہ یاد کرو اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، یعنی کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بھی، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں تمہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک فائدہ اس کتاب کا یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، سورہ مائدہ 89 نمبر آیت۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تو یہاں پر قرآن کا ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ ڈرائیں اس کے ذریعے لوگوں کو۔ سورۃ الانعام 19 نمبر آیت۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الانعام 92 نمبر آیت میں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اس کے ذریعے مکے والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں۔ تو یہ کچھ فائدے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے قرآن پاک میں، قرآن کریم کے مذکور ہیں۔ بہرحال یہ نواں طریقہ تھا قرآن پاک کی صداقت کے بیان کا، کہ قرآن کریم کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے، یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب ہے، اس سے مومن ثابت قدم ہوتے ہیں، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس سے فکر پیدا ہوتی ہے، اس سے نصیحت ملتی ہے، شکر کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وغیرہ ذالک۔ پھر صدق قرآن کے بیان کا 10واں طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایمان والوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لائے ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جیسے سورہ آل عمران 199 نمبر آیت میں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قرآن کریم پر ایمان لائے، خاشعین للہ،
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ قرآن کے بدلے دنیاوی مال حاصل نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ فاطر 29 نمبر آیت میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس رزق سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیۃ، ظاہر اور پوشیدہ، یرجون تجارتا لن تبور، تو وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کبھی ان لوگوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے جو اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو یہاں پہ قرآن کریم کی تابعداری کرنے والوں کو فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ الاعراف 157 نمبر آیت۔ کبھی ان لوگوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے جو اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو فرمایا کہ ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف 170 نمبر آیت۔ صدق قرآن کے بیان کا 11واں طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے انکار اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی قباحتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ 39 نمبر آیت میں انہیں اصحاب النار کہا گیا ہے، پھر سورہ بقرہ ہی میں 99 نمبر آیت میں انہیں فاسق کہا گیا ہے، 121 میں انہیں نقصان اٹھانے والا کہا گیا ہے، 59 نمبر آیت میں فرمایا کہ کتاب اللہ کی آیت چھپانے والے لعنتی ہیں، 174 نمبر میں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف 40 اور 41 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 147 میں فرمایا کہ ان کے اعمال برباد ہیں۔ سورہ قاف 76 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ کتے کی مانند ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور 186 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ استدراج کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی انہیں چھوٹ دیتے ہیں دنیا میں اور پھر انہیں آرام آرام سے پکڑتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں استدراج، پہلے چھوٹ دینا اور پھر بعد میں پکڑنا۔ سورہ کہف 57 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کی آیات سے اعراض کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ سورہ طٰہٰ 100 نمبر اور 101 نمبر میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ 125 میں فرمایا کہ ان کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن وہ اندھے اٹھیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ 26 سے 28 میں فرمایا کہ جو کوئی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، بدعمل ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ سورہ مدثر میں فرمایا 49 سے 51 نمبر آیت میں کہ قرآن سے اعراض کرنا یہ حد سے گزرنا ہے، اور جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو وہ گدھے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ہم نے کوئی 18 قباحتیں اور سزائیں بیان کی۔ قرآن کریم میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی قباحتیں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ تو یہ صدق الکتاب کے موضوع کی پہلی بحث، قرآن کریم میں قرآن کی صداقت کے بیان کے طریقے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔